السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ وزیر اعظم عمران خان سے متحدہ قومی موومنٹ کے وفد نے ملاقات کی ہے، جن کو عمران خان صاحب نفیس لوگ کہتے ہیں۔ نفیس لوگوں کے ساتھ ایک عمران خان صاحب نے معاہدہ کیا تھا 2018 میں حکومت میں شامل کرنے کے لیے، 9 نکاتی معاہدہ تھا۔ اس میں بہت سی چیزیں تھیں، بہت سی چیزیں معاہدے میں باضابطہ دستخط کی گئی تھیں، بہت سی چیزیں بعد میں سامنے آئی تھیں۔ اور ابھی متحدہ قومی موومنٹ نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے مطالبہ کیا، سوالیہ مطالبہ تھا 2-3 روز پہلے، سندھ میں گورنر راج کے نفاذ کا۔ وزیر اعظم صاحب کو کہا گیا تھا کہ جناب وزیر اعظم صاحب، اگر ابھی بھی سندھ میں گورنر راج نافذ نہیں ہوگا تو پھر کب ہوگا، کب کے لیے یہ آپشن استعمال ہوگا؟ تو بجٹ کے لیے ملاقات تھی۔ ظاہر ہے متحدہ قومی موومنٹ کا ایک ماضی ہے، ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کبھی بھی اپنے اصولی موقف سے نہیں ہٹتی۔ ان کا اصولی موقف ہے موقع آئے موقع پہ ٹھوکو۔ موقع پہ ٹھوکو سے مطلب کہ سپورٹ وہ والی ایم کیو ایم تو رہی نہیں نا، جو ٹھوکا کرتی تھی، اٹھا لیا کرتی تھی، ٹارچرز وہ جو ہوتا تھا ڈرل کرتی تھی لوگوں کو، وہ والی متحدہ قومی موومنٹ نہیں۔ یہ والی متحدہ قومی موومنٹ جو سیاسی ہے، یہ سیاسی متحدہ قومی موومنٹ موقع پہ ٹھوکتی ہے، چوکا ووکا ٹھوکتی ہے۔ تو وہ والی متحدہ قومی موومنٹ اس طرح تو رہی نہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر الطاف بھائی ہوتے اور بجٹ کا یہ ٹائم ہوتا اور انہوں نے جو معاہدہ کیا ہوتا تو اور متحدہ قومی موومنٹ کی پوری جو اختیار تھا وہ الطاف بھائی کے پاس ہوتا، تو وہ لندن سے بیٹھ کے کتنی طویل پریس کانفرنس کرتے اور کیسے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرتے اور کہتے کہ جناب عمران خان صاحب، آپ نے ہمارے ساتھ جو کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا، ہم نے ایک جگہ پر آپ کے ساتھ اپنا وعدہ نبھایا، پورا کیا، لیکن آپ نے ایک بھی وعدہ نہیں کیا نبھایا، لہٰذا ہم حکومت سے الگ ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ ہوتا کہ آج کا کوئی رحمان ملک، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کے دور حکومت جو ماضی قریب میں جس میں متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ، یا کیونکہ الیکٹرانک میڈیا اس طرح جو ہے وہ اب ہے نا، پہلے تو جب پیپلز پارٹی کی جو آخری حکومتیں تھیں پچھلی حکومتوں سے پہلے والی 93 اور 88 والی حکومتیں، ان حکومتوں میں تو اس طرح الیکٹرانک میڈیا تھا نہیں۔ مشرف صاحب کے دور میں تھا، اور وہاں بھی تب بھی بھائی صاحب اسی طرح کیا کرتے تھے الطاف بھائی۔ تو بجٹ کا ٹائم آتا، سینٹ الیکشن ہوتے، یا اسی طرح کا کوئی نازک موقع ہوتا، کوئی قانون سازی ہوتی، کوئی بل پاس کروانا ہوتا، تو بھائی صاحب وہاں سے پریس کانفرنس شروع کر دیتے تھے کہ ہم حکومت سے الگ ہو گئے، یا پہلے وزیروں سے استعفیٰ دلوا دیتے تھے، یا پھر ان کا ایک 90 اور لندن میں مشترکہ اجلاس ہو رہا ہوتا تھا، اور اجلاس میں پھر سفارش آتی تھی اجلاس سے کہ جناب بھائی صاحب حکومت سے الگ ہوں، تو بھائی کہتے تھے کہ جناب مجھے مشورہ کرنے دیں، اور ادھر سے پھر جہاز پکڑتے تھے، خصوصی جہاز پکڑتے تھے رحمان ملک صاحب۔ تو رحمان ملک صاحب جہاز پکڑ کر وہاں بیٹھ جاتے تھے، بھائی کا گوڑا پکڑ لیتے تھے کہ بھائی نہ کرے اس طرح، حکومت گر جانی، آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ تو کچھ ظاہری، کچھ چھپے ہوئے مطالبات، کچھ خفیہ مطالبات بھائی صاحب کے مانے جاتے تھے، الطاف بھائی کے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب یہ جو پرسوں ترسوں جو مطالبہ کیا خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہ گورنر راج نافذ کیوں نہیں ہوتا، اور اس کے بعد آج جب ملاقات کی خبر آئی تو ملاقات کے اندر ظاہر ہے یہی ہوگا نا، یہی معاملات کہ جو 3 اگست 2018 کو معاہدہ ہوا حکومت میں شمولیت کے لیے 9 نکاتی، اس معاہدے کے بعد مختلف اوقات پر مختلف اعلانات ہوتے رہے عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ۔ عمران خان صاحب کی حکومت ایم کیو ایم کے ساتھ زبانی کلامی معاہدے کرتی رہی، کراچی ڈوبتا رہا تب بھی، کراچی نارمل رہا تب بھی، کراچی میں مردم شماری کا معاملہ ہوا تب بھی۔ تو میں یہ جو کچھ ہوا، ملاقات آج جو ہوئی، اس ملاقات میں ظاہر یہی ہوا ہوگا نا، متحدہ قومی موومنٹ نے کہا ہوگا کہ جناب آپ سب سے پہلے تو سندھ میں گورنر راج لاگو کریں تو ہم آپ کو بجٹ پر سپورٹ کریں گے۔ ظاہر عمران خان صاحب نے اس کی کوئی دلیل دی ہوگی کہ چلیں بجٹ پاس کر لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں حالات کس طرف جاتے ہیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ دیکھ لیتے۔ چلو انہوں نے کہا ہوگا چلیں ٹھیک ہے، اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر متحدہ قومی موومنٹ کے وفد نے کہا ہوگا کہ جناب آپ نے ایک 3 اگست کو ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا، 9 نکاتی معاہدہ تھا، صدر مملکت کے سائن تھے، جہانگیر ترین صاحب نے بھی دستخط کیے تھے۔ تو جہانگیر ترین صاحب تو آج کل خود زیر عتاب ہیں، وہ خود عمران خان صاحب کو اپنے وعدے یاد کرواتے پھر رہے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ وطن واپس آ جاؤ میرے دوست، اور میں آپ پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، کوئی وہ آپ کو تتی ہوا نہیں لگنے دوں گا، گرم ہوا، کوسی ہوا پنجابی اور سندھی میں کہتے، وہ آپ کو نہیں لگنے دوں گا، آپ آ جائیں، میں آپ کے مفادات تو نہیں لیکن آپ کے حقوق کا میں تحفظ کروں گا۔ تو وہ آ گئے تو ان کے حقوق کا تحفظ کیا ہونا تھا، ان پہ پرچے ہوتے گئے۔
تو وہ جہانگیر ترین صاحب خود انصاف مانگ رہے ہیں، تو ایک تھے وہاں سے حکومت کی طرف سے جہانگیر ترین صاحب تھے، دوسرے صدر مملکت، وہ بیٹھے ہوئے موجود ہیں۔ پچھلے دنوں صدر مملکت کے ساتھ بھی متحدہ قومی موومنٹ والوں کے رابطے رہے، تو وہ جو 9 نکاتی معاہدہ تھا، اس معاہدے میں مردم شماری سب سے امپورٹنٹ چیز تھی۔ مردم شماری ہو گئی، مردم شماری کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، اور مردم شماری میں سب سے زیادہ جو میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ کراچی شہر کے ساتھ، ویسے تو اوورآل مجموعی طور پر پورے سندھ کے ساتھ ظاہر ہے وہ ایک ایون پنجاب، اس کے ساتھ ظاہر ہے مردم شماری میں جب اعداد و شمار ٹھیک نہ ہوں تو پھر مسئلے ہوتے ہیں، اور کراچی اتنا بڑا شہر اور اس کو دکھایا گیا آدھا، تو ظاہر پھر اس شہر کو مینیج کرنا، جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہوگی اس کے لیے مسئلہ، جو بھی حکومت ہوگی، لوکل گورنمنٹ ہے یا صوبائی حکومت ہے، ان کے لیے ظاہر مسائل تو ہوتے ہیں۔ تو مردم شماری کا مسئلہ تھا، مردم شماری پر جو ایم کے تحفظات تھے وہ انہوں نے رکھے تھے، اور اس کے علاوہ کراچی پیکج کراچی کے لیے کہ جی کراچی شہر جو ہے وہ تباہ ہو گیا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں، تو اس کے لیے کوئی خاص پیکیج دیا جائے۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے بعد میں گئے تھے کراچی مارچ میں، 30 مارچ 2019 کو گئے تھے، اگست میں انہوں نے حکومت سنبھالی تھی، اور 30 مارچ 2019 کو کافی وقت کے بعد گئے تھے، اور 162 ارب روپے کا انہوں نے ایک پیکیج کا اعلان کیا تھا۔ اور اس معاہدے میں بلدیاتی نظام کا معاملہ تھا، کیونکہ وہ سندھ گورنمنٹ کے ہوتا ہے، وہ اپنا صوبائی معاملہ ہے، تو سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی سپورٹ کرے گی، چلیں وہاں وہ سپورٹ کر ہی رہی ہوگی۔ دوسرے معاملات تھے جس میں سب سے امپورٹنٹ چیزیں تھیں اس معاہدے میں، وہ تھیں متحدہ قومی موومنٹ کے دفاتر کھولنا، اور ساتھ ساتھ پولیس اصلاحات کا معاملہ تھا، پولیس اصلاحات بھی صوبائی معاملہ ہو جاتا ہے، تو وہ دفاتر کھولنا تھا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ کراچی کا پانی اور کراچی کے لیے اسپیشل پیکیج، کراچی میں جو وفاقی یا صوبائی پیکیج چل رہے ہیں اس میں متحدہ قومی موومنٹ کو شامل کرنا۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی بھی بنی تھی، تو وہ کمیٹی جو ہے اس کمیٹی کے تحت جو اعلانات ہوئے تھے، تو یقیناً متحدہ قومی موومنٹ نے وہ اعلان یاد کروائے ہوں گے کہ جناب آپ آئے تھے جب مارچ میں 2019 کو، تو آپ نے 162 ارب روپے کا پیکیج اعلان کیا، اس کے بعد آپ 5 ستمبر 2020 کو آپ نے اس کو شامل کر کے 1100 ارب روپے کا پیکیج اعلان کیا، اور کچھ ہی نہیں ہوا، کہیں کوئی چیز نہیں آئی، کراچی کو کچھ نہیں مل رہا۔ تو ظاہر متحدہ قومی موومنٹ نے یہ بھی کہا ہوگا کہ جناب وزیر اعظم صاحب، آپ یہ پیکیج میں جو آپ نے کرنا تھا، جو وعدے کیے تھے، اس پر اعلان کریں گے، اس پر عمل درآمد کریں گے تو ہم آپ کو بجٹ پر سپورٹ کریں گے، یعنی گورنر راج، اور پلس میں جو آپ نے کراچی کے لیے اعلانات کیے تھے ان پر عمل درآمد وہ بجٹ کا حصہ بنائیں گے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے بھی جو گزشتہ بجٹ تھا اس میں بھی وفاق کی طرف سے کوئی خاص نہیں تھا۔ کیفر منصوبہ چل رہا ہے، وہ گرین لائن وہ بھی چل رہی ہے، وہ جو ہوتے رواں منصوبے ہوتے ہیں، جاری ترقیاتی کام ہوتے ہیں، ان کا ذکر کر کے اور وہ چلے گئے تھے۔ اور 1100 ارب روپے والا معاملہ بڑا دلچسپ تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 1100 ارب روپے جب اعلان ہوا، عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا اور پھر اسد عمر صاحب نے اس کا بریک اپ بھی شیئر کر دیا، تو بعد میں سندھ گورنمنٹ پیچھے پڑ گئی، انہوں نے کہا جناب 1100 ارب روپے میں 800 850 ارب روپے تو وہ ہیں جو ہم خرچ کر رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں، تو وہ کنٹروورشل ہو گیا معاملہ۔ لیکن جو بھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے وہاں ہونا تھا وہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب سینٹ کا انتخاب ہوا، حفیظ شیخ صاحب جہاں ہارے، اس انتخابات کے دوران، اور کراچی میں بھی ظاہر ہے وہاں پر جو تھی سینٹ کے انتخابات میں، سندھ میں کی جو نشستوں پر جو متحدہ قومی موومنٹ اور حکومت اور جی ڈی اے ان کی الائنمنٹ تھی، جو اتحاد تھا، تو وہاں پر بھی ووٹ ایک دوسرے کو دے کر ایک دوسرے کی نشست سیو کروانی تھی، تو وہاں پر اس کے بعد اس دوران بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ والوں نے، یا یہاں سے وفود گئے تھے، اسد عمر صاحب گئے تھے، دیگر گئے تھے، گورنر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے، تو اس میں بھی مسلسل انہوں نے پرانے وعدے یاد کرائے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، یہ مارچ 2021 کی میں بات کر رہا ہوں، سینٹ الیکشن کی، تو تب بھی وزیر اعظم صاحب کے وعدے یاد کروائے گئے تھے۔ تو مارچ کے بعد اپریل مئی، اب جون چل رہا ہے، 2 ماہ بیچ میں گزر گئے، ان 2 ماہ کے دوران بھی کوئی آپ نے نہیں دیکھا کراچی میں کوئی ہلچل ہوئی ہو کہ کوئی کراچی میں کوئی بڑا ترقیاتی کام وفاقی حکومت کی طرف سے آئے ہوں۔ تو یقیناً متحدہ قومی موومنٹ والوں نے وہاں وزیر اعظم صاحب کو، گو کہ وہ متحدہ نہیں ہے آج، جو الطاف حسین صاحب کے زیر قیادت ہوتی تھی کہ یوں حکومت سے الگ ہو جاتی تھی اور یوں واپس آ جاتی تھی، تو یہ متحدہ قومی موومنٹ ذرا کچھ اور ہے، نفیس، اس وجہ سے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ نفیس لوگ ہیں، تو وہ مارچ کے بعد اب تک کوئی اعلان نہیں ہوا۔ تو یقیناً عمران خان صاحب کے پاس بیٹھ کر انہوں نے کہا ہوگا کہ جناب اب تو نہیں، اب ہم بجٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے، اب آپ نے گورنر راج نافذ کریں سندھ میں،
آپ اپنے جو تھے وعدے تھے پیکج ترقیاتی وہ کریں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کراچی کے لیے عذاب ہے۔ یقیناً متحدہ قومی موومنٹ نے یہ بات وزیر اعظم صاحب کے ساتھ کی ہوگی کہ کراچی کے ساتھ جتنا عذاب کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے، اتنا عذاب آپ کے دوست کی کمپنی ہے کے الیکٹرک نے برا حشر کیا ہوا کراچی کا۔ لوڈ شیڈنگ ہے ملک میں، باقی علاقوں میں خیر ویسے لوڈ شیڈنگ اب لاہور میں بڑی، وہ 6 گھنٹے کا کوئی بن رہا ہے، وہ لوڈ شیڈنگ کا موسم آج کل تھوڑا سا بہتر تھا، بارش ہوئی ہے، کچھ ہوائیں چل رہی ہیں ٹھنڈی، لیکن لاہور سمیت پنجاب میں بھی 5-5 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ واپس آ گئی، لیکن کراچی میں تو مطلب کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے نا، کئی علاقے کئی دن بجلی غائب ہوتی ہے۔ تو یقیناً متحدہ قومی موومنٹ کیونکہ کراچی پر دعویٰ ہے کہ وہ کراچی کی نمائندہ جماعت ہے، ویسے یہ دعویٰ جو ہے وہ اب رہا نہیں ہے کیونکہ وہ دعویٰ پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ بہرحال وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب شہری سندھ کے وہ نمائندہ لوگ ہیں، نمائندہ تو شہری سندھ میں ظاہر ہے کراچی زیادہ ان کا فوکس رہتا ہے۔ ویسے آج جو خبر آئی ہے اس میں کے مطابق کراچی اور حیدرآباد کے متعلق انہوں نے ترقیاتی پیکج بجٹ میں شامل کروانے کا، اب یہ بجٹ میں ترقیاتی پیکج شامل ہوتے ہیں 2-3 مہینے پہلے، اب تو بجٹ فائنل ہو گیا، کتابیں چھپ گئی، سارا کچھ ہو گیا، لیکن بہرحال وہ پھر ہوتا ہے کہ وہ ضمنیاں ہوتی ہیں، وہ ترمیمی بجٹ پیش ہوتے ہیں، اس میں وہ کر لیں گے آگے چل کر۔ تو کے الیکٹرک کا معاملہ اٹھایا ہوگا کہ بھئی آپ کے دوست کی کمپنی ہے کے الیکٹرک، انہوں نے عذاب برپا کیا ہوا ہے کراچی پر، تو ان کا ذرا دیکھ لیں، اس کا اگر آپ کے الیکٹرک کو ٹھیک نہیں کرتے اور کے الیکٹرک کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں کرتے تو ہم آپ کی بجٹ میں سپورٹ نہیں کریں گے۔ یقیناً یہ شرط عائد کی ہوگی۔ کے الیکٹرک کا آپ کو یاد ہوگا بشیر میمن صاحب نے دعویٰ کیا تھا، اور وہ دعویٰ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بلا کر کہا تھا کہ کے الیکٹرک کے خلاف کارروائی بند کر دو۔ میمن صاحب نے کہا کہ جناب میں نے کہا ان کے ذمہ سوئی گیس کے اتنے ارب روپے رہتے ہیں، پتہ نہیں اتنے خرب روپے رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں اپنے دوست ہیں ان کو تنگ نہیں کرنا، یہ دوست ہیں، دوست لوگوں کو تنگ نہیں کرتے۔ تو وہ یقیناً انہوں نے کہا ہوگا کہ جناب آپ کے دوست عذاب کر رہے ہیں، تو وہ شرط بھی انہوں نے عائد کی ہوگی۔ اور متحدہ قومی موومنٹ کے دفاتر مینڈیٹ تو واپس نہیں مانگ رہے، لیکن یقیناً متحدہ قومی موومنٹ نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے وہ مطالبہ کیا ہوگا جس مطالبے کی آغاز میں مطالبہ مانے جانے کی شرط پر وہ حکومت میں شامل ہوئے تھے، اور سب سے بڑا مطالبہ ان کا تھا، 2 تھے، ایک تھا کہ ان کے لاپتہ لوگ واپس کیے جائیں، سامنے لائے جائیں، اور دوسرا تھا متحدہ قومی موومنٹ کے دفاتر 90 سمیت سارے کے سارے دفاتر ان کو واپس کیے جائیں، کھولنے کی اجازت دی جائے۔ تو یقیناً انہوں نے کہا ہوگا کہ جناب اگر ہمارے دفاتر نہیں کھلتے، ہمیں وہاں پر جس طرح ہم پہلے سیاسی سرگرمیاں کیا کرتے تھے اپنی، تو اس طرح ہمیں اجازت نہیں ملتی تو ہم آپ کے بجٹ کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور پھر یقیناً متحدہ قومی موومنٹ نے یہ کہا ہوگا کہ جناب وزیر اعظم صاحب آپ نے وہاں پہ 14 نشستیں ہم سے چھینی ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کا مینڈیٹ تھا قومی اسمبلی کا، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی ہماری تقریباً ساری نشستیں آپ ہم سے چھین لیے، ہم وہ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کراچی کو محروم رکھیں اور اپنے وعدے جو ہیں وہ پورے نہ کریں۔ لہٰذا ہم آپ کو اپنا وعدے یاد کروانے آئے ہیں، ہم آپ کو اپنا وہ جو عہد و پیما تھے، وہ جو معاہدات تھے جس پر آپ کے ایک سابق دوست، ظاہر دوست سابق ہوا نہیں کرتے، لیکن یہاں کیا کیا جائے کہ وہ کہا تھا جہانگیر ترین صاحب نے کہ میں دوست ہوں، مجھے دشمن مت بناؤ، اب بنا چکے وزیر اعظم عمران خان صاحب، تو جس پر آپ کے سابق دوست جہانگیر ترین صاحب کے اور آج کے آپ کے صدر مملکت عارف علوی صاحب کے دستخط ہیں، اور وہ بھی کراچی سے عارف علوی صاحب، تو ان معاہدوں پر عمل کریں، ورنہ ہم بجٹ میں سپورٹ نہیں کریں گے۔ یقیناً متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے مینڈیٹ کی لاج رکھتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھی ہوں گی، اگر نہیں رکھی ہوں گی تو پھر معاہدہ کیوں کیا ہوگا، پھر وہ جو پریس کانفرنس ہے وہ کیوں کرتے ہوتے ہیں۔ لہذا مجھے امید ہے کہ یقین ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جب وہ گئے ہوں گے تو یہ وہ معاہدوں کی کاپیاں بھی لے کر گئے ہوں گے، وہ 1100 ارب روپے کا پیکج بھی لے کر گئے ہوں گے، وہ 162 ارب روپے کا وعدہ بھی لے کر گئے ہوں گے، اور وہ جو پچھلے سال بارشوں میں اگست 2020 میں جب بارشیں ہوئی تھیں اور پھر وہ این ڈی ایم اے والوں کو وزیر اعظم صاحب نے بھیجا تھا، وفاقی وزراء انہوں نے جا کر تصویریں وغیرہ بنوائی تھیں کراچی کے نالوں کی چند تصاویر بنا کے، اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہ وہ کیوں نہیں گئے واپس این ڈی ایم اے والے، تو وہ بھی یاد کروایا ہوگا کہ جو نالے آپ نے صاف کروانے تھے وہ بھی آپ صاف کروائیں، آپ نے کیونکہ آپ نے کہا تھا این ڈی ایم اے کرے گا، تو این ڈی ایم اے کو ذرا دوبارہ کرے۔ تو ظاہر ہے متحدہ قومی موومنٹ جو ہے ایک چیز پر فوکسڈ ہوتی ہے اور کیلکولیٹڈ پالیٹکس کرتی ہے، تو اپنے لوگوں کے وہ جو کہتے ہیں نا ہم جو لوگوں کے نمائندے ہیں، تو اپنے لوگوں کی نمائندگی کا انہوں نے حق ادا کیا ہوگا۔ میں نہیں مان سکتا
کہ متحدہ قومی موومنٹ نے کم از کم گورنر راج لگانے اور 1100 ارب روپے کے پیکیج پر عمل درآمد کرنے کی شرط کے بغیر کوئی بات کی ہو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، اور اس کے بغیر بجٹ پر مان جائیں۔ ماضی متحدہ قومی موومنٹ کا یہ بتاتا ہے کہ یوں الگ ہو جاتے ہیں۔ اب آخر میں جی ہمارے مہربان جو اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں، ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہیں، ان میں حمید بھٹی صاحب ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں حکومت کیوں گرانی ہے، کام کرنے دو، 5 سال کا وقت دے دو۔ حکومت گرانے والے تو نہیں گرا رہے، اپوزیشن تو کہہ رہی ہم نہیں گرا رہے، حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جان چھڑوائیں، لیکن اپوزیشن کہہ رہی نہیں۔ ابھی آپ نے دیکھیں ذرا ان کو، تیل دیکھیں، تیل کی دھار دیکھیں، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ اگر ابھی ہم وہ جو مسلم لیگ نون کا ایک نیریٹو ہے وہ یہ کہ جناب اب اگر ہم نے ان کو گرا دیا تو پھر ان کی ناکامیوں کا ملبہ ہمارے سر آئے گا، تو لہٰذا یہ ایک ہی بار ووٹ آؤٹ ہو جائے۔ تو گرا کوئی نہیں رہا، حکومت کام کرے، کارکردگی دکھائے گی تو کل کو لوگ واپس لے آئیں گے۔ گرانے کی باتیں ہوتی تھیں، اب نہیں ہوتی۔ آج بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اگر اپوزیشن میں دم خم ہے تو ہم حکومت گرائیں گے، نہیں گرا سکے تو پھر اگلے الیکشن میں لوگ خود نکال دیں گے حکومت کو۔ انصر حسن صاحب ہیں جی، وہ کہتے ہیں عمران خان کا تعویذ گنڈے پر اعتماد مزید بڑھ گیا، سامری جادوگر کی معاونت سے کامیابی ان کے قدم چوم رہی ہے، جنات بھی پریشان، تعویذ اثر دکھا رہا ہے۔ اب یہ ٹوٹل نا بہت زومانی باتیں ہیں، میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرتا۔ انصر حسین صاحب نے پتہ نہیں کس کو سامری جادوگر کہا ہے، لوگ کچھ کسی اور کو سمجھ رہے ہوں گے، لیکن یہ وہ والے اس طرف اشارہ نہیں ہے، بہت ہی کوئی انہوں نے نا، اور جنات پتہ نہیں کس کو کہا ہے۔ نواز شریف صاحب کبھی خلائی مخلوق کا ذکر کیا کرتے تھے، لہذا ٹوٹلی زومانی ہے۔ میں انصر صاحب کی بات سے نہ اتفاق کر رہا ہوں نہ اختلاف کر رہا ہوں، ان کی بات ہے، یہ جانے ان کا کام جانے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔